فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے، جب یہ حج کر چکتے تھے تو حج کرنے کے بعد یہ کیا کرتے تھے، یہ کعبۃ اللہ شریف کے گرد جمع ہوتے اور اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے۔ میرے باپ دادا یوں تھے، میرے باپ دادا یوں تھے، اپنے اپنے باپ داداؤں کے فضائل بیان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حج کر چکو تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے باپ دادا کا فضائل مت بیان کرو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے ہے، اس کے باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام کسی کے باپ دادا کی عروج کو نہیں مانتا کہ میرے باپ دادا جناب بہت بڑے پیر تھے یا بہت بڑے عالم تھے یا بہت بڑے مفتی تھے یا بہت بڑے فلاں تھے۔ وہ فلاں تھے، تم کیا ہو بھائی؟ اپنا بیان کرو کہ میں کیا ہوں۔ جس کو فضیلت ملنی ہے اس کے اپنے تقوی کی وجہ سے ملنی ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں۔ جو کر چکے وہ اپنے لیے کر چکے۔ پھر اس کے اندر ایک دوسری پہلو کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائی، وہ کیا ہے؟ اس آیت سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اکٹھے ہو کر ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ جب اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے تو کیا اکیلے اکیلے کرتے تھے؟ نہیں نا، مجمع میں کرتے تھے، اور آہستہ آواز سے بھی نہیں کرتے تھے، اونچی آواز سے کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ یوں کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یوں نہ کرو، یوں کرو، یعنی کرو اسی طریقے سے، اکٹھے ہو کر کرو اور اونچی آواز سے کرو، لیکن کیا کرو؟ اپنے باپ دادا کی فضائل نہ کرو، ذکر بیان کرو۔ تو یعنی مجمع میں ذکر کرنا اور اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کا حکم قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ یوں دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کو مانگتے ہیں۔ کافر لوگ جو کافر ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ اپنے جس انداز سے بھی جس کو بھی وہ رب مانتے ہیں اس سے وہ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان دین اور دنیا دونوں مانگتا ہے۔ دنیا بھی جو وہ مانگتا ہے وہ دین کے تابع ہو کر مانگتا ہے۔ مال و دولت مسلمان کیوں مانگتا ہے؟ کہ میں صدقہ خیرات کروں گا، میں غریب کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کی نیت بری بھی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کے شان نہیں ہے مسلمان ہو اور وہ صرف دنیا کی حرص رکھے اور اپنے لیے ہی رکھے اور میں جناب بڑا ہو جاؤں اور مجھے یوں ہو جائے۔ ہمیشہ مسلمان کی نیت اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ پیسہ آئے گا تو خیرات بھی کریں گے۔ غریب آدمی کیا خیرات کرے؟ اس کے پاس بیچارے کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ زیادہ خیرات کرتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خیرات کا معاملہ بھی پھر کم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غریب ہو یا امیر، جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ جب بھی دنیا مانگے تو دین کے تابع ہو کر مانگے، دین کے ساتھ مانگے۔ آگے ایک گروہ کا یہ ذکر کیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ یوں دعا کرتا ہے اور دوسرا گروہ کیسے دعا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور کوئی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ سے بچا، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں سکھا دیا کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ کیسے دعا مانگے، اپنی دنیا کی بھی بھلائی مانگے، اپنی آخرت کی بھی بھلائی مانگے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان لوگوں کی بھی اسی طرح کی بھلائی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعا میں یہ الفاظ کہیں کہ یا اللہ مجھے تو یہ مل جائے، اس سے چھن جائے، اس کی بات ختم ہو جائے، اس کو جناب اتنا مل گیا مجھے کچھ نہیں ملا۔ شکوہ نہیں، شکوہ بھی نہیں کرنا اور کسی سے حسد بھی نہیں کرنا۔ جو میرا پہلا جملہ تھا وہ حسد کی مثال ہے اور دوسرا جملہ شکوے کی مثال ہے۔ اس کو اتنا دے دیا مجھے کچھ نہیں دیا، نہ، یا اللہ مجھے بس یہ مل جائے۔ اپنے لیے جو مانگنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی مانگے کہ اللہ اسے بھی عطا فرما دے، اسے بھی یہ دے دے، اس کی بھی بخشش ہو جائے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کو شفا مل جائے۔ یوں سب کے لیے دعائیں مانگے اور ساتھ اپنے لیے بھی دعائیں مانگے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ جب اپنے لیے مانگتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے تمام عالم اسلام کے لیے مانگتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر